نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کون سی ہے؟ اس میں ہر انسان کو جو بھی فقہی مسائل ہوں یا شرعی مسائل ہوں، خصوصاً جو عقیدے کے مسائل ہوں، آپ خود کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جب آپ مولوی کی سنیں گے، آپ لازمی بات ہے آپ سلپ ہو سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مسئلے میں حتمی رائے اختیار کرتے وقت یا اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں کہ میں وہ کروں گا جو میں درست سمجھوں، میں کسی کے خلاف جا کے یا کسی کی حمایت میں شرعی مسائل کو تبدیل نہیں کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کسی چیز کو قبول کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کسی چیز کو رد کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لٹ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت 12 نہیں ہے۔ اب مان لیں مثال کے طور پہ حضور کی تاریخ ولادت 12 نہیں ہے، جو اعتراض کرنے والا کہتا ہے ہم وہی تاریخ مان لیتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا کہتا ہے حضور کی تاریخ ولادت 9 ربیع الاول ہے، اوکے، 8 ہے، ٹھیک ہے، 3 ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ بھی کہہ دے کہ ربیع الاول ہے ہی نہیں، محرم ہے، رجب ہے، شعبان ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھئی تاریخ ولادت کوئی بھی ہو، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ آپ کو جو تاریخ ولادت مناسب لگتی ہے آپ اس دن حضور کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کریں۔ مسئلہ کب ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا حرام ہے۔ لیکن جہاں تک تاریخ ولادت کی بات ہے، اس حوالے سے میں کچھ ایسے دلائل آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں جس کو انشاءاللہ صبح قیامت تک رد کرنے کی ہمت اور طاقت کسی میں نہیں ہو سکتی۔ زیادہ نہیں تو کم از کم 20 اکابر مورخین محدثین وہ ہیں جو اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ اکابر، اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک ایسے صحابی یا ایک ایسے مورخ یا ایک ایسے محدث جو 4 صدی ہجری کے ہیں، بات ذرا توجہ رکھیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ 4 صدی ہجری کا ایک محدث یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت ثابت ہے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ اب 4 صدی ہجری کے محدث یا مورخ کے مقابلے میں 14ویں صدی کا ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ نہیں 12 ربیع الاول نہیں، آپ کس کی مانیں گے؟ آپ بڑے کی مانیں گے نا، 4 صدی والے کی مانیں گے۔ 14ویں صدی والے کو الہام کیسے ہوا ہے کہ 12 نہیں ہے؟ اس کے پاس وہ کون سا ٹول ہے، کون سا طریقہ ہے، ریسرچ کا کون سا ایسا کوئی آلہ ہے جس سے اس نے پہچان لیا کہ حضور کی ولادت 12 کو نہیں ہے؟ اب حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ 235 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ کب؟ 235 ہجری میں۔ اب 15ویں صدی کا بندہ 3ری صدی کے امام کے مقابلے میں آ کے کہے کہ حضور کی ولادت 12 کو نہیں ہے، تو میں تو اس کے اعتراض کو ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا، میں تو اس کو قبول کروں گا جو 3ری صدی والا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ البدایہ والنہایہ یہ کتاب معروف ہے اور غیر مقلدین بھی اس کی بڑی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اس کتاب کی، ان کے ہاں بھی یہ بڑی مقبول کتاب ہے۔ البدایہ والنہایہ میں فرمایا تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ شرح فتح الربانی کے اندر یہی ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 12 ربیع الاول کے قائل ہیں، 597 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 2 جلیل القدر صحابہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ سیرت ابن کثیر کہتی ہے حضور کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ امام شہاب الدین قسطلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 923 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ المواہب الدنیا کے اندر امام زرقانی علیہ الرحمہ نے اس کے اوپر بہترین کلام فرمایا ہے۔ مزید امام نور الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول ہے۔ امام قسطلانی، امام زرقانی، اور پھر تاریخ میں اسلام کی ہسٹری کے اندر بڑا نام ہے ابن خلدون کا۔ تاریخ ابن خلدون والے کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ امام حافظ ابو الفتح محمد بن عبداللہ
اور یہ شافی سلسلے کے بڑے مذہب شافیہ کے بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ یہ تو ہو گئے بڑے، اب گھر آ جاتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے نا اشرف علی تھانوی صاحب وہ خود لکھتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اور جب اشرف علی تھانوی کہا جائے تو میرا خیال ہے بہت ساروں کو چپ ہو جانا چاہیے اس کے اوپر۔ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھانوی صاحب ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا شیخ مانتے ہیں۔ تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب تھوڑے سے گھر کے اور اندر جاتے ہیں، نواب صدیق حسن بھوپالوی، بہت بڑا غیر مقلد نام ہے، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ اب اتنے سارے بڑے بڑے ناموں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے اعتراضات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ یہ سب آئمہ جتنے بھی ہیں، جتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ بعض جو ہیں وہ لکھتے ہیں جی امام احمد رضا نے حضور کی ولادت 8 کو یا 9 کو لکھی ہے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ حوالہ پورا دیا کریں، عبارت پوری پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی تاریخ ہے، اور آخر میں لکھا ہے کہ امت کے اندر جو رائج ہے وہ 12 ربیع الاول ہی ہے، لہذا 12 ربیع الاول ہی تسلیم کی جائے گی۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سوائے 2 کے، باقی ساری دنیا کے اندر، ساری اسلامی دنیا کے اندر حضور کی تاریخ پیدائش جو ہے، سرکار کا یوم ولادت، وہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ آپ مراکش دیکھ لیں، الجزائر دیکھ لیں، تیونس دیکھیں، مصر دیکھیں، بحرین دیکھیں، عمان دیکھیں، امارات میں دیکھ لیں، ملیشیا دیکھ لیں، ترکی دیکھیں، چیچنیا کے اندر دیکھ لیں، انڈونیشیا دیکھیں، ایران دیکھیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب کے اندر 12 ربیع الاول ہی کو حضور علیہ السلام کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ اور پھر میرے حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جب اتنی ساری سٹیٹس مل کے 12 ربیع الاول کو حضور کا دن بنا رہی ہیں تو پھر کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔